بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طرف ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین صاحب معافی نامہ بھیجتے ہیں پاکستان میں کہ انہوں نے جو تقریر کی اس کے لیے وہ معذرت خواہ ہیں، اور دوسری ہی جانب کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ امریکہ میں خطاب کرتے ہیں ورکرز کے ساتھ، اور وہاں پہ جو زہر اگلتے ہیں وہ ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ. ایک اور چیز، جب ہم کراچی پہ آتے ہیں تو کراچی میں دیکھیے کہ وسیم اختر جو ہے وہ ایک یہاں پہ نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور وہ نئی تاریخ یہ ہے جناب کہ وہ جیل میں بیٹھ کے یہاں پہ الیکشن جیت رہے ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ میئر بھی بنیں گے، مبارکیں بھی وصول کرتے رہے، اور سب کچھ جناب یہاں پہ چلتا رہا سارا دن. لیکن ریالٹی یہ ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اینڈ دیٹ از کہ ایم کیو ایم ایک ریالٹی ہے، ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے. اس کے قائد کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کے قائد کے ساتھ ایم کیو ایم کے قائد کی جو جس طریقے سے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں سپیچز، اس کے ساتھ جناب آپ بالکل اس کے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یہ انگلیاں اٹھتے ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ فاروق ستار نے جس طریقے سے سیاسی میدان میں بیٹنگ کی اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سیاسی طور پہ بہت بیک فٹ پہ آ کے بہت احسن طریقے سے ساری چیزوں کو ڈیفیوز کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے. آن دی ادر ہینڈ دیر آر کوسچنز، ان کوسچنز کے آنسرز ہمیں چاہیے، کیونکہ سب لوگ نئی طرف چل پڑے ہیں کہ جناب یہ ایم کیو ایم جناب لندن چلائے گی رابطہ کمیٹی یا پاکستان چلائے گی رابطہ کمیٹی. دیز آر ناٹ دا ایشوز. دا ایشو از کہ جناب جو الطاف حسین نے کہا، جو سپیچ میں کہا، جو نعرے لگے پاکستان کے خلاف، جو باتیں ہوئی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف، ان کا کیا بنا، ان کا کیا یہاں پہ رزلٹ نکلے گا، ہم وہ جاننا چاہتے ہیں. کیا صرف تحریکیں کافی ہیں؟ جناب تحریک یہاں پہ چل گئی اور وہ جناب اسمبلیز میں جناب ایک مذمتی تحریک چل گئی، یا ریفرنسز بھیجنے برطانوی حکومت کو کافی ہے، یا لارڈ نذیر صاحب نے جیسے ایک ہمت کی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے کمشنر کو ایک خط لکھا، یہ ساری چیزیں کیا کافی ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں کافی ہیں تو ان کا اثر کیا پڑے گا؟ کیونکہ یہاں پہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی چیز سامنے آئے، کوئی رزلٹ سامنے آئے، کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں چیز سامنے آئے. اور اگر چیز یہ ایسی کوئی سامنے نہیں آتی، اگر کوئی چیز سامنے نہیں آتی تو ریالٹی چیک آپ کے سامنے ہے. وسیم اختر صاحب جو ہے آج انہوں نے الیکشن جیتا، جیل میں بیٹھ کے جیتا، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور ایم کیو ایم وہاں پہ میجورٹی میں ہے کراچی میں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے. سو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ذرا ایک چیز ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ اگر ان کی قیادت ایم کیو ایم کی اگر اس قسم کی باتیں کرتی ہے، پاکستان کے خلاف باتیں کرتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حکمرانوں نے کیا نتیجہ نکالا؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس کا کیا نتیجہ نکالا؟ اور اس کو کوئی چیز ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں آئے گی، یا جو صورتحال بنی، جو فاروق ستار نے جس طریقے سے ڈیفیوز کی ساری سچویشن؟ کیونکہ آئین ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا ایم کیو ایم کا آئین یہ کہتا ہے کہ جناب سپریم لیڈر ہیں الطاف حسین سپریم لیڈر ہے ایم کیو ایم کے. سو اگر الطاف حسین سپریم لیڈر ہیں ایم کیو ایم کے تو فاروق ستار کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے ان کے بڑے پرانے ان کے مراسم ہیں، تعلقات ہیں فاروق ستار کے الطاف حسین سے، کیونکہ شروع کے دنوں سے الطاف حسین کے ساتھ ہے فاروق ستار. لیکن ان کو جو ڈانٹیں پڑتی رہتی ہیں الطاف حسین سے، یا جس طریقے سے جو زبان استعمال کی جاتی ہے الطاف حسین فاروق ستار کے لیے استعمال کرتے رہے، اور جس دن تقریر کی فاروق ستار کے ساتھ جو لفظ استعمال کیے الطاف حسین نے، وہ بھی ہم سنا سکتے ہیں لیکن ہم سنانا نہیں چاہیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھیں تو فاروق ستار کہاں کھڑے ہیں؟ فاروق ستار کیا سیویئر ہیں؟ کیا انہوں نے ڈیفیوز کر دی ساری سچویشن؟ اور اگر انہوں نے ڈیفیوز کر دی ساری سچویشن، ساری تقریر الطاف حسین کی ڈیفیوز کر دی، اور جناب میئر بھی بن گئے ایم کیو ایم کے. ریالٹی یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک ریالٹی ہے، ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے، اور وہ بھی سب کے سامنے نظر آ رہی ہے. تو پھر یہ اس قسم کی تقریروں کو اگر اسی طرح جانے دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، کوئی مفاہمت اختیار کر لی گئی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کئی چیزیں کمپرومائز ہو سکتی ہیں.
سو اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں لارڈ نذیر صاحب جنہوں نے سر برنارڈ جو کہ کمشنر ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے، ان کو بھی ایک خط لکھا، اور فیصل واڈا صاحب بھی ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، آیت اللہ درانی صاحب پیپلز پارٹی سے، اور ارم عظیم فاروقی صاحبہ جو کہ ایم کیو ایم میں تھیں، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. لارڈ صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک خط لکھا سر برنارڈ کو جو کہ کمشنر ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے. آپ نے تو بڑی محنت کی، آپ نے بہت ایفرٹ کی، اور آپ نے وہ خط لکھ دیا. اس خط کا نکلے گا کیا، بنے گا کیا؟ دیکھیں جی، کوئی بھی کمپلینٹ کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو کیونکہ کمپلیننٹ پاکستان سے آ کے تو میٹروپولیٹن پولیس کو نہیں کہیں گے، میں ایک ذمہ دار برٹش پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے، جس کو ہماری کمیونٹی جو ہے وہ پریشرائز کر رہی تھی. کل بہت سارے سول سوسائٹی کے لوگ اور بہت پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندگان وہاں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر موجود تھے، اور میں نے جا کے پرائم منسٹر کی ریزیڈنس پہ ایک یادداشت پیش کی، جس پہ پورا کمپلینٹ اور اس کے علاوہ جو ایویڈنس تھا وہ پیش کیا. تو پھر اس کے بعد میری ڈیوٹی بنتی تھی کہ میں جو کمپلینٹ ہے وہ میٹروپولیٹن پولیس کے کمشنر کو جا کے دوں، اور اس پہ ان کو کہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن چاہیے. پھر اگر چارجز جو ہیں وہ میرے خیال میں تو چارجز ہونے چاہیے، کیونکہ ایک آدمی نے انسائٹمنٹ وائلنس کیا، سے ایک آدمی قتل ہو گیا، 7 لوگ زخمی ہوئے، بہت ساری پراپرٹی کو ڈیمیج ہوا. اور یہ اگر انجم چودھری کو 10 سال سزا مل سکتی ہے کیونکہ وہ کسی کو گلوریفائی کرتا ہے یا کسی کو انکریج کرتا ہے، یہاں پہ تو ڈائریکٹ آرڈرز دیے گئے الطاف حسین کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ڈیوٹی بنتی تھی. اب پروسیس یہی ہے کہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی، اور جو ڈپارٹمنٹ اینٹی ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو کرے گی انویسٹیگیٹ، اور اس کے بعد پھر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کیس ہے تو کراؤن پروسیکیوشن سروس کو یہ دیں گے، اور سی پی ایس پھر فیصلہ کرے گی کہ اس کو کورٹ میں یا اس کو چارجز لگانے چاہیے. میرے خیال میں آلریڈی آپ کو پتا ہے، ایک تو ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے، دوسرا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، تیسرا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس پہلے بھی یہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی. بار بار میں پوچھتا رہتا ہوں. تو یہ نیا جو ایویڈنس ہے دیٹ ول ہیلپ. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لارڈ نذیر صاحب، آپ نے ڈیفینیٹلی جب یہ سارا خط آپ نے لکھا ہوگا یا اس کو بنایا ہوگا تو ڈیفینیٹلی کوئی سالیسیٹر آپ کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے کچھ تو آپ کو بتایا ہوگا. کوئی بیرسٹر ہوگا، کوئی سالیسیٹر ہوگا، کوئی ہوگا بیچ میں آپ کو انہوں نے رائے دی ہوگی. تو ان کے مطابق اس میں کچھ چارجز فریم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ آپ ڈاؤٹ جی، فل لگ میں رہے ہیں. ابھی بھی میرے ساتھ چودھری امتیاز رانجھا صاحب، وہ ایک لا فرم کے بڑے سینئر پارٹنر ہیں. اب وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے دوسرے دوست جو ان کا کیا کہنا ہے جی اس کے بارے میں لارڈ نذیر صاحب؟ یہ انہوں نے مجھے یہی ایڈوائس دی ہے کہ اس کیس کو پرسیو کرے، اور ڈیفینیٹلی ان کے حساب سے اور دوسرے جو میرے دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ برٹش پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر کے چارجز اس پہ لگا کے کورٹ میں اس کو لے جا کے اس کو سزا نہ ملے. اچھا چلیں، ویسے ایک میں آپ ذرا میرے ساتھ ہی رہیے گا لارڈ نذیر صاحب، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ابھی شو شروع ہونے سے پہلے آیت اللہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، آیت اللہ درانی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، اور ان کے والد ہیں مرحوم مولانا محمد عمر صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. 1936 کا ایک واقعہ ہے، 1930 کی دہائی کا واقعہ ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں، پاک و ہند کے بہت بڑے لیڈر تھے. وہ آئے تھے ان کے پاس بلوچستان میں. آیت اللہ درانی صاحب مختصراً وہ مجھے بات بتائیے گا تاکہ میں وہ سنا دوں، کیونکہ اس میں درخواستوں کا بہت ذکر ہے. شکریہ. میں اس کے بعد ارم کے پاس جانا چاہوں. مجھے آپ نے کہا کہ ایک درخواست گزاری ہو چکی ہے اور وہ انگریز کے دربار میں، تو وہ مجھے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا وہ یاد آیا کہ وہ بلوچستان آئے، اور اس زمانے میں میرے والد مطلب انگریز کے خلاف ایک جدوجہد چل رہی تھی ہر طرف ہند میں. تو وہ تو ظاہر ہے کہ فرنٹ لائن کے لوگ تھے.
تو وہاں ایک اجتماع سے انہوں نے خطاب کیا رات کو. تو وہاں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے. انہوں نے کہا جی اسلام. اور اسلام کیا؟ اسلامی نظام چاہیے. اس وقت انگریز کی حکومت تھی. انہوں نے کہا انگریز کیسے آپ لوگ حاصل کریں گے اس کو؟ انہوں نے کہا جی ہم انگریز کو ایک درخواست دیں گے. اس نے کہا اگر آپ کا اسلامی نظام درخواست پر نہیں چلا پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور درخواست دیں گے, پھر ایک اور درخواست دیں گے. اس نے کہا بڑا اچھا ہے کہ ایک طرف ہم اتنے شہادات دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ابھی پتہ چلا کہ ایک درخواست گزاری ہوگی. میں صرف اتنا لارڈ نذیر صاحب کو بولوں صرف ایک لمحے کے لیے کہ انگریز کسی صورت میں بھی آپ کے اس درخواست پر الطاف حسین کو سزا نہیں دے گا, کیونکہ اس کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے نا اس وقت کراچی میں انگریز ہی تو ہے. ایک میں ذرا اس پہ تفصیلاً بات کروں گا, لیکن میں پہلے ارم فاروقی کے پاس جانا چاہوں گا. ارم آپ کیسی ہیں؟ کیوں بڑی جذباتی فیصلہ تو نہیں کر دیا آپ نے ایم کیو ایم چھوڑ کے, یا واقعی آپ چھوڑنا چاہ رہی تھی؟ ویسے تو خیر میں بہت جذباتی ہوں, لیکن سب سے پہلے جذبات جو ہے نا میرے وہ یہ ہوتے ہیں کہ میں بڑی پاکستان کے لیے میرے بہت زیادہ جذبات ہیں. مطلب میری اگر اپنے کچھ لوگوں سے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں نا تو پاکستان کے اوپر ہی ہوئی ہیں. میں پاکستان کے لیے کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کرتی. اور میں نے بڑا کبھی جب میں نے ایم کیو ایم بھی جوائن کی تھی تو میں نے بڑی ان کی پالیسیز پڑھی تھی, مجھے کہیں پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی. اور میں نے ہمیشہ یہ بھی میں بولوں گی کہ الطاف بھائی مجھے بڑا سپورٹ بھی کرتے رہے میرے ہیومینیٹیرین کام پہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کو بھی اس میں فائدہ بھی ملتا تھا کہ ایک جس کو یہ لوگ اب برگر کہہ رہے ہیں کہ برگر ہے وہ تو بالکل, تو وہ برگر بندی جو تھی, برگر بندی نے زمین پہ بھی بیٹھی ہے, جھاڑویں بھی دی ہیں روڈوں پہ, ہر چیز کر دی ہے اس بندی نے. لیکن اگر میرے ملک کو کوئی برا بولے گا یا مرد آباد بولے گا تو آئی ایم سوری, میں اس کے ساتھ نہیں اسٹینڈ کر سکتی. میں بالکل اس کے ساتھ اسٹینڈ نہیں کروں گی کہ میرا باپ آرمی آفیسر تھا اور میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے اس کو یونیفارم میں دیکھا. میرا بھائی آرمی آفیسر تھا, میں نے اس کو پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ وہ اتنا گیلنٹری آرمی آفیسر تھا. لیکن یہ بات صرف نہیں ہوتی کہ آرمی آفیسر, لیکن ایک ہوتا ہے فیملی بیک گراؤنڈ. ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس ملک میں آئے, ہمیشہ یہی دیکھ سوچا. میں پاپا کو بولتی تھی پاپا آپ لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا, اتنا کچھ تو تھا آپ کے پاس انڈیا میں. He said no, it was the ملک which we wanted it. And وہ آتے ہی آرمی انہوں نے جوائن کی تھی. تو میں تو جذبات تو ہوں گے نا میرے لیے, لیکن جذبات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دوسری پارٹ وہ ایم کیو پاکستان بنا کے اور شاید مجھے واپس بلا کے, میں نہیں کروں گی. کیا مطلب؟ یہ بات نہیں سمجھا میں, کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا اس بات کو. دوسری ایم کیو ایم سے کیا مراد؟ پاکستان ایم کیو ایم جو اناؤنس کی گئی ہے ہاں تو وہ میں نے سنا وہ سارا, اور لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ واسع جلیل جیسے بندہ جس کی دکان بند ہو جائے گی لنڈن میں اگر کام نہیں ہوگا اس کے پاس, وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ہم ہی رابطہ کمیٹی ہیں اور ہم ہی فیصلہ کریں گے. تو پھر جو میرے جیسے لوگ ہیں نا ایم کیو ایم میں جو اپنی عزت بچا رہے ہیں, تو وہ پھر یہ بات کو سمجھ جائیں کہ ایک طرف تمہارا پاکستان ہے اور ایک طرف وہ نعرے بازی ہے مرد آباد کے. اگر آپ ان کو ڈسون بھی کر رہے ہو ان لوگوں کو, لیکن میں کیسے مان سکتی ہوں کہ ابھی جب 2 دن کے آپ نے سوری کا نامہ بھیجا, اس کے بعد آپ نے امریکہ میں جو اسپیچ کری جس کی آڈیوز میرے پاس ان کی ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھیجی ہے, میرے خوابوں میں نہیں آتی یہاں پر چیزیں, ان کے اپنے لوگ بناتے ہیں اور اپنے لوگ بھیجتے ہیں تاکہ چاہے مجھے انہوں نے پرووک کریں یا کچھ بھی کریں. لیکن اس میں جو باتیں کہی گئی اس میں لوگوں نے میرے خلاف یہ بولا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہیوسٹن میں ہے, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے. تو مبشر صاحب میں ان کو بتا دوں کہ میں بھی ارم عظیم فاروق ہوں, ٹھیک ہے, اور میں آج کی تاریخ میں جاؤں گی اور ان کے خلاف رپورٹ درج کراؤں گی, کیونکہ ان لوگوں ان کے نام, ان کی آوازیں میں سب پہچانتی ہوں جو میرے خلاف یہ بات کر رہے تھے. تو میں جذباتی ہوں, ہاں میں بالکل ہوں, اور میں اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ جذباتی ہوں. اچھا چلیں, ویسے فیصل واڈا صاحب ذرا آپ کو بیچ میں شامل کرنا چاہوں گا. یہ جو ابھی ہوا ہے, جیسے میں اس کو سیاسی بیٹنگ کہوں گا فاروق ستار کی, کہ فاروق ستار نے بہت احسن طریقے سے بہت اچھی بیٹنگ کی. اور کیونکہ آئین ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا ایم کیو ایم کا آئین یہ کہتا ہے کہ الطاف حسین جو ہے وہ سپریم لیڈر ہے ایم کیو ایم کا, اور ہی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ہی کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. سو فاروق ستار جو کہتے رہے
جو کچھ بتاتے رہے پریس کانفرنس میں. آر یو ریڈی ٹو بائی دیٹ جی؟ شکریہ رانا صاحب. ویسے تو رانا صاحب آپ کا تجربہ ہم سب سے زیادہ ہے, یو نو مور دین آئی نو, لیکن چلیں مجھ سے سوال کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو رانا صاحب دیکھیں, میں تو 2 سال پہلے 9/0 گیا تھا اور میں نے اسپیچ بین کرانے کی ڈیمانڈ کی تھی اور پھر بین ہوئی. پھر میں نے 9/0 سیل کرنے کہا تھا, اللہ کا کرم ہے سیل ہو گیا. اریسٹ وارنٹس میں نے مانگے تھے, ریڈ وارنٹس پروردگار نے چاہا تو وہ بھی ہو جائے گا. لنڈن بھی گئے. SO15 جو میٹروپولیٹن پولیس کی ٹاپ لائن پولیس کی سائیڈ ہے, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو فیڈرل گورنمنٹ کی کبھی ول نہیں تھی اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ پورا ڈرامہ ہے جس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور بہت جلدی میں اس کی بھی چیزیں آپ کو بتا دوں گا. ابھی تو یہ ڈرامہ ہوا ہے سر. ڈرامہ یہ ہوا ہے کہ پورے کراچی میں سارے پیمپرز شارٹ ہو گئے. فاروق ستار صاحب جو اتنے دلیر ہو گئے ہیں, جو آج ڈومینیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے پہلے تو جو ڈرامہ کیا اس کو نگیٹ کر دیا عامر لیاقت صاحب نے, جن کی میں تعریف کروں گا کہ اس نے آ کے یہ کہا کہ میں ابھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں جو کنفیوژن ہو رہا ہے, بیکاز ہی از دا فرسٹ ون جنہوں نے آ کے پاکستان کو بتایا کہ ڈرامہ ہے. اور ہم تو پہلے وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ ڈرامہ ہی ہے. ان کو کہا گیا کہ آپ سائیڈ لائن ہو جائیں. رابطہ کمیٹی لنڈن نے آج انڈورس کیا ہے فاروق ستار صاحب کی بات کو کہ وہ پاکستان کے لیڈر ہیں. کانسٹیٹیوشن تو اٹھا کے آپ سائیڈ پہ پھینک دیں نا سر. ایک آدمی جو خود کہہ رہا ہے کہ میں مینٹلی سک ہوں, مینٹلی ال ہوں, نشئی ہوں, ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ہے, را کا ٹاؤٹ ہے, وہ آدمی مہاجروں کی تذلیل کر رہا ہے, اپنی ماں بہنوں کی, ہماری ماں بہنوں کی تذلیل کر رہا ہے, ہمیں گالی دے رہا ہے, ہمارے ملک توڑنے کی بات کر رہا ہے. اگر آج وہ کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں, تو 1977 میں جب اسے جھنڈا جلایا تھا تو کیا وہ اس وقت بھی پاگل تھا؟ سو دیکھیں, ہم فیکٹس کو ڈسٹورٹ نہ کریں. ایک آدمی پیدا ہی دہشت گرد ہے, پیدا ہی اس نے بندوق کی نالی پہ سیاست کی ہے, 30 سال پاکستان کو, کراچی کو رول کیا ہے. اب وہ کر نہیں پا رہا, نئے لوگ آ گئے, نئی سوچ آ گئی. اور سب سے بزدل آدمی ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور میں تو گھر بھی دیکھ کے آیا ہوں, ایک کمرہ ہے جو بیک یارڈ میں کھلتا ہے, اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ایک ہی کمرے میں ڈر ڈر کے کھانا کھاتا ہے. کوئی آنے جانے کے لیے بھی ایک کوئی ملازم ہے. تو ایک آدمی اس کو چھوڑ بھی دے کمرے میں تو ایک خوف سے ختم ہو گیا ہے. اب یہ جو مہاجروں کا خون بہا رہا ہے, جو معصوم بچے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, جو اس کی بات پہ انسٹیگیٹ ہوتے ہیں, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی تم لوگ بالکل مہاجر, ہم سب اردو سپیکنگ لوگوں کو فیصل صاحب, شرم آتی ہے جب ہم کہتے ہیں. فیصل صاحب میرا ایک کویسچن ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے کیونکہ میرے ساتھ پلیجو صاحب بھی آئے ہیں, ایاز لطیف پلیجو صاحب, میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا جی. لیکن فیصل صاحب اور پلیجو صاحب اور جتنے میرے یہاں پہ پارٹیسپینٹس ہیں ان سب کے لیے میرا ایک کویسچن ہے. آئی ہیو ون کویسچن جی. دا کویسچن از کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایم کیو ایم ایک ریالٹی ہے, ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے. ایم کیو ایم نے ایک نئی تاریخ رقم کی. آج وسیم اختر آج جناب میئر بن جاتے ہیں. ووٹ آپ بینک دیکھ لیں, ایم کیو ایم کا سب سے زیادہ ہے. ایم کیو ایم اس وقت جناب آپ جو مرضی کہتے رہیں, الطاف حسین کو کرٹیسائز کریں, بالکل کرنا چاہیے کیونکہ جو الطاف حسین نے کیا ہے میرے خیال میں وہ جتنی مذمت میں نہیں کہوں گا کیونکہ مذمت ایک بڑا میرے لیے ایک گھٹیا لفظ بن چکا ہے, کیونکہ اس پہ جو اور کرنا چاہیں وہ کریں. لیکن مجھے نہ تو حکمرانوں کی طرف سے نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے پریکٹیکلی کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ واقعی کوئی سیریسنس ہمیں نظر آئے. نہیں تو اس طرح تو آپ پیٹرنائز ہو جائیں گے لوگ, آئی وڈ سے انکریج ہوں گے لوگ, اور وہ اس طرح کی باتیں تو پھر چلنی شروع ہوں گی تو پھر کہیں رکیں گی نہیں. سو اس کو کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی ہے سچ, اور ریالٹی یہ ہے کہ سامنے ایم کیو ایم جیت بھی رہی ہے, ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بھی ہے, اور ایم کیو ایم کے ساتھ لوگ چل بھی رہے ہیں. فیصل صاحب, پلیجو صاحب, آپ بھی. رانا صاحب کین آئی ریسپونڈ پلیز؟ جی پلیز فیصل صاحب آپ پہلے, اگر آپ اجازت ہو. رانا صاحب دیکھیں, ایم کیو ایم کے ساتھ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے جس نے ملک توڑنے کی بات کی, ملک کو گالی دی, ملک کے خلاف دہشت گردی کی, انسٹیگیٹ کیا, ہماری زارا شاہد ماری گئی, بہت سارے لوگ ٹارگٹ کلر بن گئے. بندوق چلانے والا برا آدمی نہیں ہے, بندوق دینے والا برا آدمی ہے. گورنمنٹ کو اس کو ختم کرنا ہے چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی. وی ہیو نو ایشوز ود ایم کیو ایم.
اگر اس کا قائد الطاف حسین نہیں ہے, اگر اس کا قائد لیکن یہاں الطاف پہ حسین ہے, قائد کے پیچھے لوگ چلنے کے لیے تیار ہے نا. جو ایم کیو ایم کا قائد ہے الطاف حسین, جو ایم کیو ایم کو قائد ہے, میجورٹی جو ہے ایم کیو ایم کی, وہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے. اس ریالٹی کو آپ کیسے پھینک سکتے ہیں؟ مجھے اس کا آنسر چاہیے. سر دیکھیں ڈر, فیئر فیکٹر, اوکے فیصل صاحب, فیئر فیکٹر, وہ کانپ رہے تھے. فیئر لیکن جب فیکٹر انسان کو موت کا ڈر ہو, بالکل ٹھیک ہے, فیئر فیکٹر از ویری مچ دیئر, میں آپ سے اگری کرتا ہوں فیصل صاحب, فیئر فیکٹر از ویری مچ دیئر, اسٹل دیئر, لیکن وہ کسی حد تک ڈیفیوز بھی ہو چکا ہے. لیکن ابھی بھی فیئر فیکٹر موجود ہے. اگر فیئر فیکٹر موجود ہے تو اس کا ریزن ہونا چاہیے نا. اس کا ریزن یہ ہے کہ جناب جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان پہ 100% اعتبار نہیں ہے لوگوں کو, یا وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی, یا کیا پولیٹیکلی وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں وہاں پہ ایم کیو ایم والے کہ جناب اگر ہم ایم کیو ایم سے نکل گئے تو ہماری سربراہی کون کرے گا, ہمارا جھنڈا اٹھا کے کون پھرے گا. ہو سکتا ہے میں دیکھیں جتنے بندوں سے ایم کیو ایم سے میری بات ہوئی, ایم کیو ایم والوں سے, وہ اس وقت اتنی بری سچویشن میں ہے. الطاف حسین کو نہ تو وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, نہ الطاف حسین کی سپیچ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, نہ الطاف حسین کے ساتھ چل سکتے ہیں. لیکن ایک سوال جو ان کے ذہنوں میں بھی ہے وہ یہ ہے جناب کہ اگر ٹھیک ہے کل ہم الطاف حسین کو چھوڑ دیتے ہیں, فیئر فیکٹر تو ایک جگہ, ہماری قیادت کون کرے گا, ہماری قیادت سنبھالے گا کون؟ مجھے اس کا آنسر چاہیے ہوگا. میں پلیجو صاحب سے بھی اس کا آنسر لوں گا, فیصل صاحب آپ سے بھی لوں گا. ایک چھوٹی سی بریک بیفور آئی اسٹارٹ بائی سیکنڈ سیگمنٹ. جی میں آپ کو ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہم نے ایم کیو ایم کی ریپریزنٹیشن, ہماری جو کرو ہے, ہمارا جو سٹاف ہے, ہمارے جو پروڈیوسر ہیں, انہوں نے ایم کیو ایم کی ریپریزنٹیشن کے لیے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا اور کہ جناب ہم آئیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے, کیا کہا تھا بھائی, جی انہوں نے کہا تھا, کمٹمنٹ کی تھی ایم کیو ایم والوں نے کہ وہ آئیں گے, اپنی ریپریزنٹیشن بھیجیں گے, لیکن ابھی تک ایسا کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہمارا سٹاف ابھی تک ٹرائی کر رہا ہے. ہم چاہتے ہی ہیں کہ ایم کیو ایم کی بھی ریپریزنٹیشن ہو. اگر وہ سن رہے ہیں, لازمی سن رہے ہوں گے, اگر سن رہے ہیں جناب تو وہ جو ریپریزنٹیشن آپ نے بھیجنی تھی ایم کیو ایم والوں نے, وہ ضرور بھیجیے تاکہ ان کا موقف بھی ہم چاہتے ہیں کہ بالکل چلے. جی پلیجو صاحب, میں ذرا فیصل واڈا ایک اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. میرا کوشچن وہی کا وہی ہے. میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, آپ جو دل کرتا ہے کریں, جو جیسے کرنا چاہتے ہیں کریں. جو تقریر الطاف حسین نے کی اس کو ڈیفینڈ کوئی بھی دنیا کا بندہ نہیں کر سکتا, کوئی پاکستانی سچ نہیں کر سکتا اس کو ڈیفینڈ, نہ ایم کیو ایم والے خود کر سکتے ہیں. بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ اس وقت وسیم اختر میئر بن جاتے ہیں جیل کے اندر سے, ایم کیو ایم والے وہاں پہ میجورٹی میں موجود ہیں, ایم کیو ایم کے پیچھے لوگ ابھی بھی چل رہے ہیں, ایم کیو ایم کے اندر شامل ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ چل رہے ہیں, اور سیاسی صورتحال یہ ہے اس وقت کراچی میں. لیکن وہ فیئر فیکٹر اپنی جگہ وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو قائم ہے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایشوز یہ ہے کہ وہ اگر ایم کیو ایم والے چھوڑنا بھی چاہیں اپنے لیڈر کو, یا ایم کیو ایم چھوڑنا چاہیں, یا ایم کیو ایم کی قیادت ریپلیس کرنا چاہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بندہ کون ہے جو ہمارے حقوق کے لیے یا ہمارے لیے لڑے گا. فیصل صاحب میرے خیال میں آپ کمپلیٹ کر لیں, بات آپ کر رہے تھے, پھر میں پلیجو صاحب کی طرف چلتا ہوں. رانا صاحب دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ ایم کیو ایم میں بہت اچھے لوگ ہیں اور اردو سپیکنگ لوگ بڑے زبردست لوگ ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں, اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن الطاف حسین اور اردو سپیکنگ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. الطاف حسین ایک کرمنل مائنڈ سیٹ کا نام ہے, اور اس کو آپ ڈیٹیچ کریں پہلے تو اردو سپیکنگ لوگوں سے. اور اگر ایم کیو ایم آج ڈیٹیچ ہو جاتی کمپلیٹلی, جو ڈرامہ کیا ہے یہ تو اس لیے کیا ہے کہ بین لگنے والا تھا, اور ہم بین کی ڈیمانڈ کریں گے ایم کیو ایم کے اوپر, کیونکہ اگر انہوں نے ڈسکنیکشن الطاف حسین سے نہیں کی تو یہ آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہونا اور بین ہونا ہے, اور کیونکہ بین ہوگی تو سینٹ, ایم این اے شپ, ایم پی اے شپ سب چلی جائے گی. اس کو روکنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور باقی پولیٹیکل لوگوں کی پشت پناہی کے ساتھ یہ ڈرامہ ہوا ہے, یہ اکیلے نہیں ہوا. وی آل نو واٹس گوئنگ آن بیہائنڈ دا کرٹنز. تو ابھی تو یہ, اور یہ ڈائیورژن ہے سارا کچھ جو ہوا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کا امریکہ کی سپیچ دے دی, انہوں نے معافی مانگ دی, لوگوں نے معاف کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا قتل کر دیں تو قتل معاف ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا.
हुसैन ये दो साथ नहीं चल सकते, ये बैन से बचने का कहानी है, लेकिन होने नहीं देंगे हम। हाँ, अगर एमकेएम आज ये कहे फारूक सत्तार हो गया, मुजाहिद बलोच हो गया, रेहान हो गया, ख्वाजा इजार हो गया, खुशबक शुजात साहिबा हो गई, और ऐसे बहुत सारे और इनके लोग हैं जो फैसल सब्जवारी हैं, बहुत अच्छे चेहरे हैं, दे शुड रन एमकेएम, डिस्कनेक्ट देमसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम अल्ताफ हुसैन एंड हिज टीम जो लंदन में है, का टारगेट किलर्स को हवाले करें, बंदूक की नालियां नीचे रखें, और जिस तरीके ये जो लोगों के नाम लिए जो अच्छी शख्सियत थे, ये बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन करें, वी आर रेडी। लेकिन अगर आप एक क्रिमिनल पार्टी हैं, एक रॉ के एजेंट हैं, रोज बुलाते हैं रॉ को, रोज बुलाते हैं अफगानिस्तान को, रोज लोगों को कत्ल करवाते हैं, रोज टारगेट किलिंग होती है, रोज भत्ताखोरी होती है, रोज लोग आग पे जलते हैं, उसके बाद आप कहें कि ये पाकिस्तान की एमकेएम है और लंदन की है और वो स्विट्जरलैंड की है, इनफ इज इनफ। हम ये ड्रामेबाजी और झूठ से बहुत बाहर निकल चुके हैं, नई जनरेशन बहुत आगे आ चुकी है, और एमकेएम के भी लोग आपने देखा है 2.5-3 लाख से श्रिंक होकर 100-150 पर आ गए हैं। आपने धरना भी ये इनका जो प्रोटेस्ट था वो भी देखा, किराए के लोग। मेरा क्वेश्चन वही का वही है, आपको नई जनरेशन को पता है, उन्होंने अपने माँ बाप को भी कहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन वही का वही है, लेकिन पलीजो साहब आप कुछ इसका जवाब देना चाहेंगे जो मेरा क्वेश्चन है? जी देखिए राना साहब, अब बुनियादी बातें 2-3 हैं। मुझे वक्त कम मिला है, हमारे भाइयों को काफी मिला है, मगर मैं आपसे मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि ये जो थियरी है ना कि मुतबादल, और दूसरी थियरी है कि मैंडेट लोग वोट देते हैं, तो वोट तो अवाम की अक्सरियत तो इलेक्ट मुल्ला उमर को भी करती है, अवाम की अक्सरियत शिवसेना के हेड बाल ठाकरे उसके बेटे को भी मुंबई में करती है, अवाम की अक्सरियत तो हिटलर को भी सिलेक्ट करती है, नाजी पार्टी के सरबराह को, और अवाम की अक्सरियत तो सूफी मोहम्मद के साथ वजीरिस्तान में और इन इलाकों में भी थी, और वो उनको सपोर्ट कर रही थी, और वो करीब आ रहे थे इस्लामाबाद के। तो क्या हम अवाम की सपोर्ट को देखते हुए सूफी मोहम्मद को सपोर्ट करें कि अवाम की अक्सरियत मुल्ला उमर के साथ है, अवाम की अक्सरियत उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रही है, या ये देखना है कि नाजी पार्टी जर्मनी के अवाम के मफाद में नहीं है? एक बात। दूसरी बात कि अवाम किन हालात में किसी को सपोर्ट करती है। आप ऐसा करें, आप मुझे ये इख्तियार दे दें, मैं आपको दावत देता हूं, हैदराबाद, ठट्टा, कराची, लाड़काना छोड़ें, आप गुजरांवाला या जोब में या बर्तान में, जहां मैं जिंदगी में कभी 2 दिन भी नहीं रहा, वहां मुझे इख्तियार दे दें कि पुलिस मेरे कंट्रोल में होगी, जिला मेरे कंट्रोल में होगा, मैं जिसको चाहूं मरवा दूं, और फिर मुशर्रफ और जिया आके जिन लोगों को मैंने मरवाया होगा उन कातलों को मुशर्रफ रिलीफ देगा, वो रातों रात आजाद हो जाएंगे, और उनको पीपल्स पार्टी और नवाज लीग और मुशर्रफ उनको प्रोटेक्शन देंगे, और वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। मैं उन पुलिस ऑफिसर्स को भी मरवा दूं जो मेरे कारकुन गिरफ्तार करेंगे, तो फिर देखें कि किस तरह गुजरांवाला और मर्दान और जोब और चारफदा के लोग मुझे वोट नहीं देते। दूसरी बात। तीसरी बात कि ये कोई नैरेटिव है क्या? राना साहब, आप पाकिस्तान भर में घूमते हैं, मैं टोबा टेक सिंह गया हूं, मैंने वहां के भट्टा मजदूरों की, फैसलाबाद की, जंग की, मुल्तान की हालत देखी है, मैंने ओकाड़ा के किसानों को देखा है, मैंने जोई और नंगर पारकर और कंदकोट और वारा की हारियों को देखा है, मैंने ग्वादर के लोगों को और इसको बरदान के लोगों को देखा है, नौशारा के लोगों को देखा है। क्या उनमें से कोई कहता है कि ओकाड़ा का भूख मरने वाला किसान और टोबा टिंग सिंह का और झंग का और फैसलाबाद का मजदूर कहता है कि चौंके मेरी हम अपने हालात बेहतर बनाने के लिए जंग करेंगे? वो आपको हर हफ्ते ब्लैकमेल नहीं करता जोई का बंदा और नगर पार कर का कि अगर थर में बच्चे मर रहे हैं कैद के हाथों और माओ की गोदें उजड़ रही हैं, इसलिए एक और बात कहना चाह रहा हूं। एक बात दूसरी है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या हम इस पे सोचा है आपने और हमने और सबने कि किस शातिर तरीके से, किस इंतहाई काबिलियत के साथ एमक्यूएम ने पाकिस्तान भर की मीडिया को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को इस्तेमाल किया। लंदन के जरिए पॉलिसी बना के मुस्तफा अजीज आबादी और नदीम नुसरत साहब और फारूक सत्तार ने ज्वाइंट वेंचर करके 3 काम किए। एक तरफ उनके खिलाफ आर्टिकल 63 के सब क्लास जी के तहत जो वो डिक्वालीफाई होते थे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जो इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा वो डिक्वालीफाई हो जाएगा, वो डीसीट हो जाएगा, वो सब बच गए। और आर्टिकल 17/2 जो पाकिस्तान के आइन का है, जो रेफरेंस जाना था, साहब, माय इशू इज डिफरेंट। लोगों का इशू, मेरा सवाल डिफरेंट है, लोगों का इशू डिफरेंट है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ
میرا یہ حق ہے ایز اے پاکستانی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ مجھے اگر جواب دینا چاہیں تو بتائیے گا مجھے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, دیکھیں ساری باتیں ٹھیک, دیکھیں جو تقریر الطاف حسین نے کی اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے, اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے, وہ تو غلط ہے. غلط کیا, وہ تو لفظ غلط کہنا بھی غلط ہے. اس کے تو کوئی تھرڈ فارم یا کوئی سکس فارم اگر اس پہ کوئی لی جائے تو وہ بھی کم ہے. خیر اس پہ تو وہ نہیں. میں تو کہتا ہوں اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں کوئی چیز سامنے نظر آنی چاہیے, چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو, ہمیں کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں چیز سامنے دے دی کہ ہم یہ سیریس ہے, اور اگر کسی نے ایسی بات کی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا. میں تو وہ پوچھ رہا ہوں. اور دوسری طرف ایک حقیقت بھی ہے, میں ایک منٹ دورانی صاحب سے ذرا سن لوں, میں آپ کی طرف آتا ہوں, اور میں پھر دوسری طرف ایک حقیقت بھی ہے, ریالٹی بھی ہے. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سزا یہاں پہ متعین کی جائے, اور یہ صرف ریفرنسز سے یا صرف خطوط لکھنے سے یا صرف یہاں پہ باتیں کرنے سے یا یہاں پہ کنڈیم کرنے سے بات نہیں بنے گی. ہمیں کوئی وہاں پہ کوئی سزا بتائی جائے کہ جناب یہ سزا اس کو مل رہی ہے الطاف حسین کو. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ریالٹی بنی ہوئی ہے MQM, اور کراچی میں ایک ریالٹی ہے, میجورٹی ہے ان کے پاس, اور ان کا میئر بھی آج جیل میں بیٹھ کے منتخب ہو جاتا ہے. میں اس پر رسپانڈ کرنا چاہ رہا ہوں رانا صاحب. میں ایک منٹ آپ کی طرف آتا ہوں, دورانی صاحب کی ایک منٹ بات سن لوں. جی دورانی صاحب. سب سے پہلے سیاسی ورکر کی حیثیت سے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں مقابلہ آرائی ہوا ہے. آج الیکشن ہوا ہے سندھ میں, ایک پرامن الیکشن کے بعد میں میئر بننے والے جتنے بھی ہیں, جتنے چیئرمین بنے ہیں, ان ڈپٹی چیئرمین بنے ہیں, ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور سر فہرست میں وسیم اختر صاحب کو, اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں میئر کراچی کے لیے. راشد کو مبارکباد دیتا ہوں. ایون MQM کے تمام لیڈرشپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس جیتنے پر. یہ سیاسی دنگل تھا, ایک سیاسی گیم تھا, ایک سیاسی شغل تھا, اس کو ایز اے سیاسی لے لو. پاکستان میں اب جیسے ایاز پلیجو صاحب کہہ رہے تھے, پاکستان میں کوئی بھی الطاف حسین کے نام سے MQM کو علیحدہ نہیں کر سکتا, کیونکہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ہی اس کے سر پہ ہے. میں پاکستان کے آئین کے قابضین کا جو ہے نا ان کے متعلق کہہ رہا ہوں. آج ہم الطاف حسین کو کیسے نکالیں گے اور کیوں نکالیں اس کو؟ ہم ابھی نکال دیں گے اس کو, اگلے دن مشرف آ جائے گا, پھر بیٹھ جائے گا, پھر الطاف بھائی کی ضرورت پڑے گی اس قوم کو. پھر الطاف بھائی پہلے بھی تھے, الطاف صاحب ابھی بھی ہیں, الطاف صاحب کل بھی ہوں گے. اس کے ساتھ پھر جا کر کے مذاکرات کا ٹیم والے ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے. بہرحال یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, وہ اپنا لیڈر کس کو رکھتے ہیں MQM والے, کس کو نہیں رکھتے, وہ کس کے ساتھ پلس مائنس میں چلے جاتے ہیں. ہمارا کوئی ان کو پلس مائنس کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے. لیکن پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون کن لوگوں کے لیے ہے, کن لوگوں کے لیے نہیں ہے, اس کے سوالات آج کے بعد یعنی کل کے پرسوں کے تقریر کے بعد بلوچ جو لوگ ہیں وہ اگر کوئی اپنے وسائل اور وسائل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو آپ ان کو تو ڈرل کرتے ہو, قتل کرتے ہو, مار دیتے ہو, ان کو تو پارلیمنٹ میں نہیں چھوڑتے ہو. اسی طرح طالبان یا کوئی بھی شخص, جیسے ایاز پلیجو صاحب کہہ رہے تھے, کوئی بھی شخص پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر مطالبہ کرتا ہے تو اس کو پھر قتل کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے, کسی بھی فورس کو, کسی بھی صورت میں, کسی بھی حالت میں, کیونکہ آپ تقسیم کر رہے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ جو الطاف حسین والے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا امپیکٹ اگر کسی اور پر نہیں پڑا, خصوصاً بلوچستان پر تو بہت پڑا, سندھ والوں پر تو بہت پڑا, KPK والوں پر تو بہت ہی پڑ گیا ہے. کیونکہ وہ ایک قبائلی بندہ جو بیٹھ کر کے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے, آپ نے تو جاز اس کے پاس بھیجا ہے کہ اس کو مار دو, اس سے پوچھا نہیں آپ نے. لیکن آپ کی بمباری نے ٹک اس کے پیشانی کو مار دیا, اس کے پورے نسلوں کو تباہ کیا. اسی طرح میں ایک چیز فورکاسٹ جو کر رہا ہوں, اگر پاکستان کی اشرافیہ کی جو سیاست ہے جس کو کل ہم نے دیکھ لیا, جس میں سے صوبہ میں 2 حکومتوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, خصوصاً رینجرز اور ایجنسیز کا کردار بھی پرسوں اچھا رہا. انہوں نے آج کے الیکشن کے خاطر یا پوری ایک چیز کے نظریے کے خاطر, ایک فکر کے خاطر فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے رکھا, ورنہ وہ کچھ کر سکتے تھے, آج کے الیکشن کو بھی خراب کر سکتے تھے. صوبائی حکومت, خصوصاً سندھ کی صوبائی حکومت نے, اس کی پولیس نے, اس کے تمام اداروں نے بہتر مینجمنٹ کے ساتھ, بہتر اصولوں کے ساتھ, میں مراد علی شاہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں
کہ انہوں نے بہتر انداز کے ساتھ ایک پرامن طریقے سے ہو گیا، ایک ماب، ایک واقعہ ہو گیا، اس کو پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی اور انتظامی طور پر بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور فاروق ستار کو لے کے آئے اور اس نے پریس کانفرنس کی. یہ پولیٹیکل ڈیزائن جو ہے نا یہ اچھا لگا، برا نہیں ہے. اب کیا ہے کہ اب میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم کے اندر کی بس کی بات ہے. ایم کیو ایم کے اندر کی بس کی بات کیسے ہے؟ ہم نہیں کوسچن کریں گے. دیکھیں نا، ایک بندہ پاکستان کی بات کر رہا ہے، ایم کیو ایم کے اندر کی بات تو بعد میں لیں گے. یہ میں اور آپ آپس میں نہیں کہہ سکتے. یہ ایم کیو ایم میں تو پاکستانی بات کر رہا ہوں، پاکستان میرے لیے زیادہ پلیجو صاحب، دورانی صاحب، پلیجو صاحب ایک منٹ، ایک مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک لے لوں، میں ایک ذرا بریک لے لوں، میں واپس آتا ہوں. پلیجو صاحب بھی بات کریں، ارم بھی بات کریں گی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ فاروق ستار نے ایک اچھی سیاسی بیٹنگ کی ہے. میں نے کہا کہ الطاف حسین نے اچھی سیاسی بیٹنگ کروائی کی، میں کسی اور کو نام نہیں لیتا، میں سیدھا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین نے بہت اچھی بیٹنگ کی. وہ طریقہ کار جانتا ہے، اس کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے کمزوریوں کا، اس کو پتہ ہے اس کے اسٹائل کا، اس کو پتہ ہے اختیار کا، اس کے ساتھ قوت ہے، طاقت ہے، اس نے استعمال کیا، اس کی سیاست ہے. میں نہیں کہتا کیوں کہ باقی قوموں کو تو رگڑ ہے، اس کو تو رگڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ساتھ ایک گروپ ہے مضبوط. وہ کسی وقت بھی مشرف بھی اس کے ساتھ تھا، باقی بھی اس کے ساتھ تھے. اوکے، میں ذرا پلیجو صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بڑی دیر سے میں آپ کو بار بار روک رہا تھا، پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. جی رانا صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ چوائس، بڑا سوال اہم ہے، ریلیونٹ ہے آپ کا، کراچی کے لوگوں کے پاس چوائس کیا ہو؟ کیا یہ سوال بنتا ہے؟ یعنی اگر کسی ڈاکٹر کے پاس سے وائل کے ذریعے اور ڈسپوزیبل انجیکشن کے بجائے یوزڈ انجیکشن کے ذریعے ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیل رہا ہو تو ہم کہیں کہ ہم فلو میں بھی اس کے پاس علاج کروانے جائیں گے، اس لیے کہ چوائس نہیں اور ہیپاٹائٹس لے کے واپس آئیں گے. یہاں پہ ڈاکٹر ہی ایک ہے نا ایم کیو ایم کے پاس، پلیجو صاحب، اس کا نام الطاف حسین ہے. میں بات پوری کر لوں. بھلے ایک ڈاکٹر ہو تو کیا فلو کے بجائے ہیپاٹائٹس لے کے آئیں گے؟ کیا ہیروئن کے بجائے ہم ہیروئن کا متبادل ڈھونڈیں گے؟ اور دوسری بات جو آیت اللہ درانی ہمارے بھائی نے کی، صحیح بات کی، کہ کیا پاکستان کی ریاست نے، بحیثیت ریاست کے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی حکومتوں نے دوسرے صوبوں کے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا؟ ایم کیو ایم کو انہوں نے جو ریلیکسیشن دی مشرف صاحب نے، اگر وہ کسی اور صوبے میں اس طرح کی ہوتی تو وہاں بھی اس قسم کا شخص پیدا ہو جاتا. وہاں سب کو آپ نے رول آف لا کے تحت ڈیل کیا. ایم کیو ایم کو اختیار دیا گیا کہ جب چاہے وہ معافی مانگ لے. کیا معافی ہوتی ہے پاکستان توڑنے کے بعد کی بات کر کے؟ میڈیا چینلز کل سے دیکھیں آپ کے چینلز، جن چینلز پہ اٹیک کیا گیا وہ فاروق ستار کی پریس کانفرنس چلا رہے تھے، وہ دکھا رہے تھے واسع جلیل کے ٹرگر. کیا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کی ایڈوانٹیج ہے کہ جو آپ پہ حملے آور ہو اس کو آپ بھرپور موقع دیں؟ اور پاکستان کی عدالتیں، آپ کی عدالت کراچی میں آئی، کراچی بدامنی کیس میں انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، فقط کیا کہ ڈی ویپنائز کیا جائے کراچی کو. اگر آپ کی ریاست، آپ کی عدالتیں، آپ کی میڈیا، آپ کی پارلیمنٹ ایک دہشت گرد ٹیم کو بار بار مواقع دیتی رہے گی تو وہاں کا عزیز آباد کا، ناظم آباد کا بیچارہ عام شخص کیا یہ نہیں دیکھے گا کہ ہماری عدالتیں، ہماری ریاست دہشت گردوں کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اسی چیز کو میں پوائنٹ بنایا ہوا ہے جی میں نے پلیجو صاحب، یہی دس از مائی پوائنٹ، دس از واٹ آئی ایم آسکنگ کہ اس طرح تو آپ انکریج کر رہے ہیں سب کو. اگر معافی نہ ہوئے پر آخری بات کروں جی پلیجو صاحب، میرے خیال میں دیکھیں پنجاب میں کیا ہوا. پنجاب میں آپ نے ایک متبادل قوت کے لیے ماحول سازگار کیا، اس پہ نواز لیگ حملہ آور نہیں ہوئی، اس کے لوگوں کو بوریوں میں بند نہیں کیا تو پی ٹی آئی آ گئی. کے پی کے میں عوامی نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی یا جے یو آئی کے لوگوں، ارم آپ کیا کہاں جا رہی ہیں؟ موقع دیں کراچی میں، آپ ایسا موقع دیں. متبادل بنے گی. بچوں کے لیے کھانا بھی بنانا ہے مجھے. اچھا چلیں اب آپ پلیجو صاحب ایک مجھے آپ کا آخری کامنٹ چاہیے، مجھے ارم سے ایک آخری کامنٹ دے دیں. انہوں نے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے. اچھا ارم میں یہ پوچھا آپ بچوں کے لیے کھانا ہی بنایا کریں گی یا آپ سیاست بھی کریں گی؟ اگر میرا ملک مجھے چاہے گا کہ میں واپس آؤں تو اور خدمت کروں. پاکستان تو میں آؤں گی، کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا، میں پاکستان تو ہر وقت آؤں گی. لیکن مجھے اگر خدمت کا موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور خدمت کروں گا. میں صاف کلین پالیٹکس کرنا چاہتی ہوں، صاف ستھری پالیٹکس کرنا چاہتی ہوں، کسی کو بدتمیزی نہیں کر کے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کر کے. کون سی پارٹی میں جا کے سیاست کریں گی آپ؟ پھر ہمارے پاس آ جاؤ. میں نے نہیں دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں، آفر دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی آفر دے رہی ہے. واجب بولے نا، کھل کے بولے نا. پیپلز پارٹی میں یہ گالی گلوچ کے بغیر کی پارٹی ہے. یہاں پرامن ہے، غریب مسکین
रोटी कपड़ा मकान के वाडा साहब भी बुला रहे हैं आपको, वाडा साहब आप भी सारे ला रहे, कह रहे जो भी हम जिस ये तीनों पार्टियां मजलूमों की पार्टियां हैं। वाडा साहब आप भी इनको बुला रहे हैं, यहाँ पे कुछ पार्टी तो ऑफर दे रही है। मैं तो मुकम्मल देखिए, मुझे पार्टीज में जब मैं 3 महीने खामोश बैठी रही थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने approach अच्छा, किया। अभी मैंने तो इरम सबको यहाँ पे ये ऑफर आ गई है ना आपको, दुरानी साहब ऑफर दे रहे हैं, वाडा ऑफर दे रहे हैं आपको। वाडा बोले भाई मैं, आप बोले, मैं तो आपने मुझे कहा था, मैंने इसलिए। अच्छा उनका मुल्क है, वो जिस पार्टी में जाना चाहें जा सकती हैं उनको। अच्छा चलो, ठीक है जी। अच्छा अयाज परेजो साहब, एक चीज फैसल वाडा साहब, मैं भी मैं चलती हूँ, अगर आप लोगों ने अपनी बातें खत्म कर दी तो ठीक थैंक यू। ठीक। मैं एक चीज अयाज परेजो साहब, हम एक डिस्कशन पे थे माफी नामे के। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी इसी तरह का बलोचों के, सिंधियों के, पश्तूनों के और वो तालिबान के और ये सराइकियों के से जो ना, इन सब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांगता हूं। इन सब को माफ़ करो, इन बेचारों को क्यों ड्रिल कर रहे हो, क्यों उनको लापता अफराद में डाल रहे हो, क्यों उनको मार रहे हो। तो मैं भी पूरे कौम की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद न बलोच मारा जाएगा, न पश्तून को जो हमलावरी हो जाए, न सिंधियों पर नहीं जिए सिंध को मारा जाए, इन सबको छोड़ दिया जाए ना। माफीनामा है तो जिस तरह का चाहोगे। मैं तो चाहूंगा जी मुख्तसर रखिएगा पलीजो साहब, क्योंकि फैसल बिल्कुल राना साहब, मैं सेकंड कर रहा हूँ आयतुल्लाह दुरानी को। मैं तमाम बलोचों, तमाम पश्तूनों, तमाम सिंधियों, अलहदगी पसंदों की तरफ से माफी मांगता हूँ। उनको माफ कर दें। सब पश्तूनों, बलोचों, सिंधियों को छोड़ दें। सब गुमशुदा लोगों को वापस कर दें। सब बलोचों को आने दें, क्योंकि अल्ताफ पाकिस्तान तोड़ने की बात करके माफी मांग रहा है, उसको भी बैठने दे रहे हैं। तो सिंधी, पश्तून, बलोच जो इंसाफ पसंद या अलहदगी पसंद या एहतियात करने वाले हैं, के खिलाफ FIR की, उनको भी माफी दी जाए। खान अफकलात को, हरब्यार को, बरामदाह को, जितने बलोच बाहर हैं, जितने भी सबको, जितने भी तालिबान लीडर्स हैं, तालिबान को भी वापस छोड़ो, वो यहाँ पर करें। जितने भी हैं, जितने भी लोग इस वक्त जिलावतन वाडा साहब से मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगा। वाडा साहब मुझे आप बताइए, जिस चीज पे मैं जोर दे रहा हूँ कि अगर कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नहीं आती, और ये जो तकरीर हुई अल्ताफ हुसैन की तरफ से, जो रिमार्क्स दिए गए, जो बातें की गई पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ, इस चीज से इंकरेजमेंट मिलेगी। मैं वो पॉइंट लेके आगे चल रहा हूँ, वो आपके सामने उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। एंड एट द वेरी सेम टाइम रियलिटी चेक ये है कि कराची में आज भी MQM की वहां पे मेजॉरिटी है। इसका मुझे जवाब चाहिए, इसका हल क्या है? हल बता दीजिए वाडा साहब। राना साहब देखें, हल के लिए आपको विल की जरूरत है, कलेक्टिव डिसीजंस की जरूरत है, कलेक्टिविटी की जरूरत है। आज आपने देखा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, वो कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि नाम भी नहीं लिया गया, हम लंदन बोलेंगे, आएंगे, गाएंगे। ये सब मिलके मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं। इन सब की अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मुल्क नहीं बचेगा। बड़ी मुश्किलों से इसको आजाद कराया था, इससे चुंगल से निकलना है पड़ेगा हमें। अल्ताफ हुसैन जैसे लोगों को सजा देनी पड़ेगी, सरेआम के आदमी सिसके अपनी मुल्क, अपनी माँ के बारे में बात करने के लिए। एज सिंपल एज दैट। विल की जरूरत है, गवर्नमेंट की विल नहीं है, और गवर्नमेंट की इंस्टिगेशन थी, बैकिंग थी ऐसे कामों के ऊपर। कश्मीर का इशू भी डाइवर्ट किया गया है, अपना भी पनामा का इशू भी डाइवर्ट किया गया है। सबने बड़ी मिल के खूबसूरत गेम खेली है, एक्सपोज हो जाएगी। आप बेफिक्र है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह हम सब मिल के एक्सपोज करेंगे। पुरानी सियासत में दफन कर चुके हैं हम। कौन एक्सपोज करेगा? मेरा इस पे मैं जानना चाहूंगा, कौन एक्सपोज करेगा? क्यों दुरानी साहब? नहीं सर, एक्सपोज कोई किसी को नहीं करेगा। है ना राना साहब, अभी तक मैं हूँ, पलीजो साहब है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, कर ही रहे ना। बैन करने के लिए भी मैं निकला, कौन करेगा? बोलते रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में। आज दुरानी साहब है हमारे, बहुत सारे लोग हैं जिनके मुंह में जबान है, जिनको अल्लाह ताला ने जज्बा दिया है, हिम्मत दी है। काफिरों से लड़ने की जब हिम्मत दी है तो ये तो अल्ताफ हुसैन है, और ऐसे जितने भी लोग होंगे उनके साथ हम अपने बिल को दफा करेंगे। इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं आपको एक चीज, फैसल वाडा, सूरत हाल ये है कि अभी एक इमरजेंसी लगने वाली है, तो इसके लिए तमाम एपिसोड का एक हिस्सा, मैं बाद की बात कर 6 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, अभी एडवांस बुकिंग कर रहा हूँ। 6 महीने बाद कौन सी इमरजेंसी? मैं अभी ये एपिसोड का पहला हिस्सा है जिस पर ये खेला गया है। इसके बाद वसीम अख्तर साहब, जो देखो वसीम अख्तर मेयर हो गया, अभी इसको जेल जाना है, इसके बाद कुछ और कुछ हो। भैया अभी जल्दी जज्बाती होकर के फैसले क्यों करवा रहे हो? यहाँ दुरानी साहब कहते हैं कि 6 महीने में इमरजेंसी लगने वाली है। कौन